یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، اب یہ کس طرف بات جائے گی؟ خاص طور پہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اس کی بہت چہم گوئیاں تھیں. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خورشید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ ساری صورتحال کو کس طرح سے سماپت کریں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں، دوسرا دور بڑے ہم پر امید تھے، پھر درمیان میں وقفہ آیا، تعطل رہا، اور اب ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، اس میں نظر ایک چیز تو واضح آ رہی ہے کہ جو مرضی کہتے رہیں پوسچرنگ کے لیے، دونوں پارٹیز چاہتی ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو. وجوہات مختلف ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کی جو فوج ہے وہ اگر صرف تباہی پہ آئے تو واقعی مزید کو ایران کو تباہ کر سکتی ہے، لیکن حاصل کیا کرے گی؟ سوال تو یہ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آگے جو 6 ہفتے بمباری جاری رکھی ہے، انہوں نے ٹھیک ہے 3,000 بندے شہید کیے ہیں اور 20,000 سے زیادہ بلڈنگز تباہ کر دی ہیں، ایک بچوں کا اسکول اڑا دیا ہے، اور بھی بچوں کے اسکول اڑے ہیں، اسپتال اڑ گئے ہیں، ان کے جو ہسٹوریکل مانیومنٹس اڑ گئے ہیں، لیکن اسے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اس کی ایک وجہ ہے میرے خیال میں کہ ایران جو ہے وہ تیار تھا اس قسم کی جنگ کے لیے. ان کو شروع سے پتہ ہے، آفٹر آل 1979 سے کتنی دشمنی رہی ہے اس موجودہ حکومت کے ساتھ، جس کو وہ کہتے ہیں رجیم، اسلامک ریپبلک کی جو ماڈرن آج کل وہ کہا جا رہا ہے، جو اس وقت حکومت ہے شہنشاہ ایران کے بعد جو آئی تھی. اور ان سے پھر عراق سے جنگ ہوئی، اس میں امریکہ بیکنگ کر رہا تھا، عرب ممالک بیکنگ کر رہے تھے، لیکن اس میں ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، 12 سال لڑتا رہا. تو ان کی کیپیسٹی ٹو سفر پین بہت زیادہ ہے. پھر ان پہ اتنی زیادہ سینکشنز لگی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پہ اتنی مشکل پڑے آپ سیلف ریلائنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ان کی جو اکانومی ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، چمکدار یورپ کی طرح، یو اے ای کی طرح، سعودی عربیہ کی طرح، اور ماشاءاللہ گلف کوآپریشن کونسل بڑی ترقی چمکتی ہوئی بلڈنگز تو نہیں ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے کہ اگر 10 دن کے لیے گلف بند ہو جائے تو ان کی تباہی آ جائے گی. یعنی یہ جو اسٹریٹس آف ہارموز ہے، جو زیادہ ڈیولپڈ سٹیٹس ہیں، اکنامکلی انٹیگریٹڈ ہے دنیا کے سسٹم سے، جیسے گلف کوآپریشن کونسل کی ریاستیں ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہیں، جیسے کوریا اور جاپان ہے، جیسے یورپین یونین ہے. ایران اس طرح ٹائیڈ نہیں ہے انٹرنیشنل اکانومی سے. اس کی اپز اینڈ ٹائیڈز، اپس اینڈ ڈاؤنز، ان پہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا پاکستان پہ ہو جاتا ہے. گلف کوآپریشن کونسل کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو بہت ہی زیادہ بیچارے ایک مشکل پوزیشن میں ہیں. ہمارے بھائی ہیں وہاں، ہمارے 4 ملین کے قریب ورکرز کام کرتے ہیں، تو ہمارا تو بہت انٹرسٹ ہے ان میں بھی اور ایران میں بھی. ایران ہمارا سویلائزیشنل پارٹنر ہے، ہماری باؤنڈری ہے ان کے ساتھ، تو ہمارا بڑے مخمصے میں ہم ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ تگ و دو حکومت پاکستان کر رہی. اب ایران، امریکہ جو ہے، اس کی پین کی جو لمٹ ہے، نہ اس کی حکومت کی نہ اس کے عوام کی، اتنی زیادہ ہے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، ان کے لیے اگلی سب سے بڑی جو ریڈ لائن ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. مڈ ٹرم الیکشن کی کیمپین شروع ہوئی ہے. جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں یہ بے انتہا ان پاپولر وار ہے. اس میں جو ماگا بیس ہے، جنہوں نے الیکٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بنیاد پر کہ وہ مزید جنگوں سے بچائیں گے، اور جو ماضی کے امریکن صدور جو اس کو ویتنام، افغانستان، عراق والی جنگوں میں بقول ٹرمپ صاحب پہ لکھا کرتے تھے، جھونک کے امریکہ کو تباہ کیا، اس کی دولت باہر چلی گئی وغیرہ وغیرہ، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو ان کا اپنا بیس سکڑ رہا ہے. باقی تو چھوڑ ہی دینا. اب بڑی بڑی وائسز جو تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موومنٹ کی، ان کے خلاف اب اوپنلی بول رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دوسری چیز، ہاں میں مانتا ہوں امریکہ کے بارے میں ایک چیز اور کہی جاتی ہے کہ امریکن پبلک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ فارن پالیسی کے اپس اینڈ ڈاؤنس. ان کو تو اپنے فٹ بال کلب جو ہے وہ زیادہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن ان کی جب بریک فاسٹ ٹیبل ڈنر ٹیبل پہ اثر پڑ جائے, بچوں کو جب ناشتہ کھلانا آئے اور انڈا اور ٹوسٹ اور مکھن کی قیمت بڑھ جائے تو ان کی چیخیں نکل جاتی. تو اب وہ لمحہ آ گیا مزید چیخیں قصوری صاحب, نکلتی ہیں جب اب وہ لمحہ آ گیا کہ جب امریکی عوام بھی پریشان ہے. نہیں, وہ تو بڑی دیر سے پریشان ہے. لمحہ ان کے لیے تو بڑی دیر کا ہے. لمحہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آ گیا ہے. سوال یہ ہے کیونکہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ آل ان آل ہے. کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ جمہوریت میں ڈویژن آف پاور ہے, امریکن کانسٹیٹیوشن میں بنایا ہی ایسے گیا تھا فریمرز امریکن کانسٹیٹیوشن کو کہ ڈویژن آف پاور ہو. لیکن دیکھا یہ گیا جب میں وزیر خارجہ تھا تب بھی یہ ہوا تھا کہ جب امریکہ نے فیصلہ کیا عراق پہ حملہ کرنے کا تو نہ اس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی, حالانکہ ہم امریکہ کے الائی تھے, ہم نے شدید مخالفت کی عراق پہ حملے کی. ان کی یو این ایس سی میں ان کو پاس نہیں ہونے دیا, وہ فیل ہو گئے. اس کے باوجود وہ چلے گئے کیونکہ جنگل کے بادشاہ ہیں, انہوں نے کولیشن آف دی ولنگ بنا لی. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال نہ انٹرنیشنل لا کا ہے جو بدقسمتی سے اس کی آج کل کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو, جس کی بھاری قیمت ہم سب کو ادا کرنی پڑے گی بشمول امریکہ کے. لیکن وہ آپ کا بھی سوال نہیں ہے. پین ان کا ہے, یعنی پین کی جو کہانی ہے, چیخیں جو نکلنے والی ہیں, میں نے وہ کہا ہے مڈ ٹرم الیکشن کے حساب سے ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ 6 ہفتے مزید برداشت کریں گے, یہ ایشو ہے. ایران میرا خیال ہے 6 ہفتے مزید برداشت کر لے گا. انہوں نے بند کر لی, انہوں نے ان کے ایکسپورٹس امپورٹس بند کر دیے. بڑی مشکلات ہوں گی ایران کو, لیکن 6 ہفتے میں تو دنیا کی تباہی پھر جائے گی. دنیا میں تو قحط پڑ جائے گا. اگر مثلا میں تو خود فارمر بھی ہوں, تو اگر فرٹیلائزرز ہی نہیں آتی تو کراپس فیل کریں گے. تو اور انڈیا پاکستان تو میجر ایکسپورٹرز ہیں رائس کے, اور اگر اب کے ہم کر بھی دیں اور سیلف سفیشینٹ بھی رہے ہیں تو ایکسپورٹ تو نہیں زیادہ ہوگی. تو کئی ملکوں میں تو فاقے پڑ جائیں گے, اور جو بالکل مارجنل اکانومیز ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے بچے رہیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور وجہ آپ کہہ سکتے تھے مرتے ہیں تو مرے, افریقہ ایشیا کے عوام ان کی صحت پہ کیا اثر ہے. لیکن ان کی صحت پہ اثر اس لیے پڑ گیا ہے کہ انٹرنیشنل اکانومی انٹیگریٹ ہو گئی ہے. جو انہوں نے گلوبلائزیشن کا نعرہ مارا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو نہیں, امریکہ نے 1945 کے بعد, وہ جو گلوبلائزیشن ہیز ٹیکن ہولڈ, لیکن اس کا دائی آج چین بن گیا ہے. تو وہ جو انٹیگریٹڈ اکانومیز ہیں وہ امریکہ کے چیخے میں نکلوائیں گی جب ساری دنیا میں. تو ان کو نظر آ رہا ہے